جو چکا ہے حضور جانے دے، جو چکا ہے حضور جانے دے، تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں، تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں۔ اجے حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار میں اجے اندر آج سرکار نے فرما دیتا کہ بار ابو بکر آئے نے، جدو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو موسیٰ شری نے ایک کہتا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تجھے جنتی ہو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اے نہیں آکیا کہتا ہے نبی نے کی بتائے انہوں اس طرح کے سنے آکرے جی آئیڈا کوئی ہوتا کرنا پڑھنے والا تھا شاید ایک اللہ کہہ دینا، لیکن وہ عاشق وہ سن جنہاں اکھاں بند کر کے انے واسرکار انہیں جنہاں نے کی تھی انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیتا کہ رب کائنات نے سنوں جنتیوں میں شمار فرما دیتے ہیں۔ ایسے طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے سخت صحابی سن، بڑے سخت لیکن سخت کدے واسطے سن؟ مسلمان واسطے نہیں، مسلمان بھائیوں واسطے نہیں، ایمان والوں واسطے نہیں، کافروں واسطے سن۔ علی الکفار کافروں نے واسطے سخت سن۔ جدو آپ نے آئے دروازہ کر گئے حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام نبی سنا دیتا، خوشخبری سنا دیتی ہے۔ انہوں نے جرانے کی تھی، انہوں نے یہ نہیں کیا کہ نبی نے کس طرح بتائے، سارے آقا نے کس طرح بتائے، بلکہ انہوں نے بھی یہ جملے جب سنے نے کہ تجھے جنتی ہو تھوڑا جتنا میں شمار ہے تجھے پکے جنتی ہو گئے ہو۔ حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رب کائنات کی بارگاہ کے اندر شکریہ ادا کیتا، مولا تیرا شکر ہے۔ اور اس طرح حضرت عثمان غنی سنو رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو آپ بھی آئے نے آپ بشارت ملی ہے، جدو بشارت ملی نال مصیبت بھی کر سنی ہے، آپ نے بشارت ہوتے بھی اللہ دا شکریہ ادا کیتے ہیں، مصیبت ہوتے بھی شکریہ ادا کیتے ہیں، کیونکہ قرآن پاک نو سمجھنے سن وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون۔ رب کائنات کا قرآن جانتے سن، قرآن پڑھتے سن، قرآن کو سمجھ کے پڑھتے سن، اہم سمستر نے سن پڑھتے قرآن پاک کو سمجھ کے پڑھتے سن، کیونکہ رب کائنات نے فرما دیتا سی کہ میں تو ضرور ازمانے کچھ چیزوں کا ازمانے، گھر بہن بھوک دے کے بھی ازمانے، گھر سجا کے بھی ازمانے، گھر بال دے کے بھی ازمانے، گھڑے کو بال دے کے بھی ازمانے، گھڑے بالوں میں نقصان کر کے کمی کر کے بھی ازمانے، گھر اولاد دے کے بھی ازمانے، گھڑے اولاد واپس لے کے بھی ازمانے، گھر طرح طرح دے طریقے نادم ازمانے، جڑائی دے جو پاس ہو گیا وبشر الصابرین، انہوں نے واسطے خوشخبری ہے، کیلی خوشخبری ہے، تاجدار مدینہ ضرور کل وسیلہ حضور قرآن شفیع یوم النشور احمد مجتبی حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سے کہ جڑائی نہ دے تے صبر کر جاوے گا، اس امتحان کو پاس کر جاوے گا، وہ جنتی ہو جاوے گا، وہ شمار جنتیاں میں ہوے گا، وہ جنت میں جاوے گا، کیونکہ وہ لوگ جڑے نے اللہ دی اذا اصابت مصیبہ انہوں نے جنوں کو مصیبت ہوتی ہے وہ
وہ ہائے بائے نہیں کرتے، وہ بہن نہیں کرتے، وہ کوئی غلط جملے استعمال نہیں کرتے، وہ رب کائنات شکوہ نہیں کرتے، بلکہ وہ کی کہتے ہیں قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ یہ کہتے ہیں مولا اسی تیرے بنو آئے تیرے بار ٹور جانے اسا بھی ٹور جانے، جے ساڈا نقصان ہو گئے یہ تو سب دیتا سی، جے نقصان ہو گئے تو بھی تیری مہربانی۔ اس سے بات سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شکوہ نہیں کیتا، ایک گل نہیں کیتی، جرا نہیں کیتی کہ نبی علیہ تاجدار کو کس طرح پتہ ہے کہ تواڈے تے مصیبت بھی آوے گی، تسی جنتی بھی ہو۔ اور ویکھ میرے دوست بزرگو، انہاں نے پھر من لیا، اکھاں بند کر کے انوا من لیا، انہاں نے جرا نہیں کی تو انہاں یہ کیا مولا یہ جنتیاں میں شمار ہو گئے تامی تیرا شکر ہے، یہ مصیبت آنے کی تامی تیرا شکر ہے، تامی تیری مہربانی، ہر لحاظ نہ تیری مہربانی۔ اے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین اللہ والے اور صحابہ کرام کا یہ عمل صرف انہاں تک محدود نہیں، یہ عمل ساڑھے واسطے ضروری ہے، صحابہ جزنی ساڑھے واسطے نمونے، وہ جڑا کم کر دینے وہ کم ساڑھے واسطے نصیحت بن دے، ساڑھے واسطے ترغیب بن دیئے کہ تسی یہ دلوں بے کہ تسی یہ دلتے عمل کرو۔ اگر ساڑھے تک کوئی مصیبت آ جائے تامی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، جے ساڑھے تک کوئی اچھا کم آ جائے، جیسا ہم کو خوشخبری مل جائے، جیسا ہم کو مال حلال نہ مل جائے پھر بھی شکر ادا کرنا چاہیے، حلال نہ مل تو نہیں۔ اور بالخصوص میں گل کرنا چاہتا ہوں